قرب قیامت کے قریب بڑی نشانیاں، خوبصورت بیان ضرور سنیں اور آگے شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کا کریں۔ ذکر بہت بہت بڑی شکریہ۔ علامتیں جو کہ بالکل خرق عادت کے انداز میں ہوگی، جن کا معاملہ جو ہے وہ آپ کے ناپ تول میں نہیں آ سکتا، آپ کی کیمسٹری فزکس اس کا جو ہے وہ نہیں کر سکتی، ادراک ہوگا یہ قیامت کی۔ ان میں نمبر 1 کیا ہے؟ ایک بہت بڑا دھواں آئے گا، پوری دنیا کو لپیٹے گا۔ نمبر 2، دجال کا ظہور ہوگا، جو اپنی خدائی کا دعویٰ لے کر آئے گا اور بنوائے گا۔ اس کے ہاتھ میں ہو جائیں گے، قبضے میں ہو جائیں گے سارے ذرائع پیداوار کے۔ اس کی طرف بھی پہلا قدم اٹھ چکا ہو، ٹرپس کے نام سے معاہدہ ہو چکا ہے۔ کوئی ملک اپنا بیج پیدا نہیں کر سکتا ہو، یہ بیج ہم نے ڈیولپ کیے ہیں۔ ان کے ڈیولپمنٹ سے پہلے تم ایک ایکڑ سے کتنی گندم لیتے تھے، آج کتنی لے رہے ہو؟ کس بنا پر؟ جینیٹکس کا جو کام ہم نے کیا ہے اس کی بنا پر ہو رہا۔ ہاں تو ہمارا حق ہے، اس کی رائلٹی ہمارے پاس آنی چاہیے۔ لہذا صرف ان اداروں سے، ملٹی نیشنل سے خریدا جائے گا بیج، اور بیج بھی وہ دیں گے وہ کہ جس سے جو فصل اگے گی وہ بیج نہیں لا سکتی، وہ بیج کا کام نہیں کر سکتی۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے ہاں جو گوشت کھایا جاتا ہے مرغے کا، تو مرغا وہ جو ہے اس میں مرغا ہو یا مرغی ہو، اس کے اندر کوئی وہ کیفیت ہی نہیں ہے۔ ان کے انڈے جو ہے ان سے آپ بچے حاصل نہیں کر سکتے، ہے تو انڈا، دیکھنے کو تو انڈا ہے، لیکن وہ بنڈا جو ہے اس سے بچہ تو نہیں حاصل کر سکتے۔ ایسے ہی وہ گندم کا بیج دیں گے، نظر آئے گی گندم، لیکن اس کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے کہ اس سے جو فصل اگے گی اس کا نتیجہ جو ہے وہ بھی آپ لے سکیں۔ یہ ہونا ہے، اللہ جانے، قدم اٹھ رہے ہیں ادھر۔ پھر یہ ہے کہ دابۃ الارض، زمین سے ایک حیوان نمودار ہوگا، زمین شق ہوگی۔ ابھی میں کہہ رہا ہوں خرق عادت ہے، یہ چیزیں وہ نہیں ہیں جو ہماری کسی حساب کتاب میں جو باتیں پہلے آئی ہیں وہ تو حساب کتاب میں آ رہی ہیں، ساری سمجھ میں آ رہی ہیں، ساری چیزیں مشاہدہ ان کا ہو رہا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ دابۃ الارض، یہ کہتے ہیں کہ کوہ صفا، اس میں تو نہیں ہے حدیث میں، کوہ صفا پھٹے گا اور اس میں سے ایک حیوان دابہ وہ ظاہر ہوگا، تو اسی لیے فرمایا ہے وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ، تو ہم اندر سے پیٹ کے چیر کر زمین کے پیٹ کو ایک حیوان کو برآمد کریں گے جو انسانوں سے بات کرے گا، گفتگو کرے گا۔ نمبر 4، طلوع الشمس من المغرب، یہ بھی خرق عادت۔ سورج تو طلوع ہوتا ہے مشرق سے، غروب ہوتا ہے مغرب میں، لیکن اس وقت معاملہ الٹا ہو جائے، یعنی جو کائنات کے اندر جو گڑبڑ ہوگی کچھ سمجھ میں بات آتی ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ تو اس پورے سولر سسٹم کو اگر بدل دیتے ہیں تو مشرق مغرب ہو جانا، مغرب مشرق ہو جانا، یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ اس کے بعد ہے عیسیٰ ابن مریم کا نزول، جس کے بارے میں آج میں نے گفتگو کی ہے تفصیل سے۔ یہ نزول ہونا ہے، یہ علامات قیامت میں سے حضور نے بیان فرمایا ہے، اور قرآن مجید کی جو اصطلاحات ہیں اس کے حوالے سے میں نص قطعی جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ پھر یاجوج ماجوج کا ایک معاملہ ہے، یہ میں ابھی اس وقت زیادہ اس پر بات نہیں کر سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد 2 کام ہوں گے، یہودیوں کا قلع قمع ختم، تمام یہود، ایک کام تو یہ ہونا ہے، اور نمبر 2 عیسائیت کا ختم ہو جانا۔ عیسائیت کی نفی کر دیں گے، بھائی تم مجھے خدا کا بیٹا بنائے بیٹھے ہو، میں تم خدا کا بیٹا نہیں ہوں، میں تو اس کا بندہ ہوں، رسول ہوں، میں نے تم سے کب کہا تھا کہ مجھے خدا کا بیٹا بناؤ۔ نمبر 2 یہ کہ وہ خنزیر کو قتل کر دیں گے، یعنی یہ تم نے خنزیر کب سے کھانا شروع کر دیا؟ میں تو تم کو نکاح اجازت دے کر گیا تھا، یہ تو شریعت موسوی میں حرام تھا، اور میں کہہ کر گیا تھا کہ یہی شریعت تم پر لاگو رہے گی، ہاؤ کم تم نے کیسے یہ؟ آج بھی بہت سے رومن کیتھولکس جو ہے وہ سور نہیں کھاتے، وہ اس میں ہے ان کے اندر کچھ نہ کچھ بات جو ہے جو حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کا کچھ اثر ان کے ہاں ہے۔ میں تو ایک مرتبہ، یہ 1971 کی بات ہے، 4-5 دن کے لیے برسلز میں رکا تھا، اس لیے کہ وہاں مجھے ایک صاحب نے خط لکھا تھا کہ وہاں ایک نوجوان ہے، ابھی اس میں ایمان لایا ہے، اور اس کے کچھ مسائل ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں ان کے مسائل حل کریں، آپ بھی جا رہے ہیں۔ میں انگلینڈ جا رہا تھا تو واپسی پر آپ ان کے یہاں چند دن ٹھہرے، میں حیران ہوا۔ ویسے اس نے مجھے اپنے گھر ٹھہرایا نہیں، اس لیے کہ ماں باپ تو اس کے کرسچن تھے، اور پولیس کا چیف آفیسر اس کا باپ تھا، چیف آف پولیس فورس۔ اس نے مجھ سے ایک دن کھانے پہ بلایا،
میں سے بغیر ہوٹل میں ٹھہرایا مجھے. اس نے کہا آپ اطمینان سے یہاں کھانا کھائیں, اس گھر میں نہ آج تک کوئی شراب کی بوند آئی ہے اور نہ ہی کوئی بوٹی آئی ہے سور کی. رومن کیتھولکس. اب اکلوتا بیٹا تھا یہ عبدالعزیز, نے بعد میں بیان رکھا, وان کینٹر اس کا نام تھا جو کہ اوریجنل تھا, پھر اس نے نام رکھا عبدالعزیز وان کینٹر, پرانا نام بھی بحال رکھا. نہایت ایک نہایت خوبصورت, 28 سال کی عمر تھی, اور اس وقت میں نے دیکھا تھا کہ اس کی فقہی معلومات جو ہے میری معلومات سے 10 گنا زیادہ. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ گیا تھا موراکو میں ایز اے ٹیچر ملازمت کرنے, پیسہ کمانے. وہاں وہ مسلمانوں سے اس کا ہوا ربط ضبط ہوا, اسلام کی تعلیمات سامنے آئی, اسلام لے آیا. اب اکلوتا بیٹا ہے, اور ماں باپ جو ہے کرسچن کیتھولکس. جب وہاں سے واپس آیا تو پھر کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان ایک معاہدہ ہے, وی آر لیونگ ٹوگیدر, لیکن یہ معاہدہ ہے ہم مذہب پہ بات نہیں کریں گے, بس باقی جو بھی ہے وہ ساتھ رہ رہے ہیں. لیکن میں حیران ہوا, مجھے معلوم نہیں تھا. اچھا, اس کے بعد اس نے جب اسلام کا فیصلہ کیا تو اس کے سامنے سوال آیا کون سی فقہ اختیار کروں. تو اس نے بڑی جو ہے تھورو اسٹڈی کی ہے تمام فقہوں کی, کمپیریٹو اسٹڈی. ان کو کرنے کے بعد پھر فائنل فیصلہ اس کا یہ تھا کہ حنبلی فقہ میں اختیار کروں. چاروں فقہوں میں سب سے لیٹسٹ حنبلی ہے, یعنی حنفی نمبر 1, پھر مالکی نمبر 2, پھر اس کے بعد شافعی نمبر 3, پھر یہ امام احمد ابن حنبل ہے. اور امام احمد ابن حنبل کے زمانے تک احادیث بہت بڑے پیمانے پر جمع ہو چکی تھی, جبکہ ابھی حضرت امام ابو حنیفہ کے زمانے میں کوئی اتنا زیادہ جو ہے حدیث کا ابھی ذخیرہ نہیں بنا تھا. اسی پر تو لوگ حیران ہوتے ہیں کہ زیادہ حدیث امام ابو حنیفہ کے علم میں نہیں تھی, لیکن بجال ہے کہ ان کا کوئی فتویٰ جو ہے کتاب و حدیث کے, کتاب و سنت کے خلاف ہو. اگرچہ انہوں نے صاف کہا کہ اگر تم پاؤ کوئی ایسی سچی حدیث, پختہ حدیث جو میری کسی رائے کے خلاف ہو, تو میری رائے کو دیوار پر دے مارنا اور اس صحیح حدیث کی پیروی کرنا. لیکن ویسے اس کے بعد یہ کمال یہ ہے کہ بہت ہی کوئی شاذ معاملہ ہے کہ جس میں ان کا کوئی فتویٰ وہ کتاب و سنت کے منافی ہو یا سنت کے منافی ہو. کتاب پہ تو سوال پیدا نہیں ہوتا, کتاب تو ساری ان کے سامنے موجود تھی. اس کے بعد یہ ہے کہ یاجوج ماجوج, اصل میں بتا رہا تھا آپ کو کہ جب عیسائیت بھی ختم ہو گئی, یہود ویسے ختم ہو گئے, استیصال ہو گیا, جڑ کٹ گئی. اب عیسائیت گویا کہ اسلام میں ضم ہو گئی. عیسائیت مذہب ختم, یہودی خود ختم. اب یہ طاقت کتنی ہو جائے گی؟ تقریباً 2/3 دنیا آ گئی تمام. اب عیسائی 2 ارب کے قریب ہے, 1 ارب 90 کروڑ ہو گئے, یا مسلمان بھی 1 کروڑ 50-60 لاکھ ہیں. دونوں کو جوڑ لیجیے کتنے ہو گئے, 6 ارب کل آبادی ہے. لیکن اس کے بعد آتا ہے یاجوج ماجوج کا خروج. یہ یاجوج ماجوج میرے نزدیک چائنا اور رشیا ہے. ان کی مجموعی طاقت اتنی ہوگی, اور یہ اس طرح آئیں گے ہر اونچائی پر سے اترتے ہوئے, پھسلتے ہوئے. جیسے 1962 میں جب وار ہوئی تھی بٹوین چائنا اینڈ انڈیا 1962 میں, تو وہ اس وقت کا نقشہ جو آج بھی اخبارات میں پڑھتا تھا, تو یہاں waves after waves of Chinese soldiers were coming down the slopes of Himalayas. یہ تو وہ ہے نا جن کی تعداد کا کوئی حساب نہیں ہے. اور رشیا اور یہ مل کر جو ہے, میرا اندازہ یہ ہے کہ جب پہلے ملحمۃ العظمیٰ ہوگی وہ عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان, اس وقت یہ دونوں پاورز نیوٹرل رہیں گی, لیکن غالباً یہ بات طے کر لیں گی کہ ویپنز آف ورلڈ جو ہے ماس ڈسٹرکشن, یہ استعمال مت کرنا. اگر یہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن استعمال کرو گے تو ہم میدان میں آ جائیں گے. اس میں وہ جنگ جب ہو چکے گی, پھر حضرت عیسیٰ کو فتح حاصل ہو جائے گی, اور پھر یہ کہ یہودیت ختم ہو جائے گی, عیسائیت بطور مذہب ختم ہو کر اسلام میں ضم ہو جائے گا. پھر وہ 40 برس کا عہد حکومت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. لیکن جب یہ فتح ہو جائے گی ان پر, اب یاجوج ماجوج آئیں گے, اور اتنی تعداد میں آئیں گے کہ بحیرہ طبریہ جو ہے اس کا سارا پانی پی جائیں گے. یہ تو اگر آپ کو کبھی اندازہ ہو یا کوئی آپ جانیں ان لوگوں کو جو ان چینیوں سے واقف ہیں, وہ کہتے ہیں زمین پر ہلتی ہوئی کوئی چیزوں سے وہ چھوڑی چھوڑ کھا جائیں گے. جہاں وہ جاتے ہیں ایز اے لیبرر, وہاں کے جو سارے کتے ہیں ختم,
ساری بلیاں ختم، ہر شے، وہ جو سانپ کھاتے ہیں، ہر چیز کھاتے ہیں، اور یہ تمام ایسٹرن کنٹریز کے اندر ہوتا ہے، بڑی ڈیلیشس ڈشز ہیں یہ سانپ وغیرہ وغیرہ، اور یہ جس طرح کھا جائے، پانی پی ایک قطرہ نہیں رہے گا اس پر. تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ اس وقت جو ہے اس میں ایک ایسی بیماری پیدا کرے گا یہ سب مر جائیں، یہ معجزے سے ہوگا. یعنی ان کے اوپر فتح جو ہے وہ عام لڑائی کے ذریعے سے نہیں ہوگی، بلکہ اس کے اوپر فتح جو ہوگی وہ اللہ تعالیٰ سے ہوگی. ایک بیماری پیدا ہوگی، سب مر جائیں گے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایسے پرندے بھیجے گا بڑی لمبی لمبی گردنوں والے، وہ ان سب کو کھا جائیں گے. جیسے ہمارے ہاں گدھ ہوتے ہیں وہ ان کو صاف کر دیں گے. ورنہ تو یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر جو بدبو اور جو پیدا ہوتا معاملہ اس سے، تو اس نوع انسانی کی بقا ممکن نہیں تھی. ان کے خاتمے کے بعد پھر یہ ہوگا کہ حکومت اسلامی جو ہے پوری دنیا میں حضرت مسیح علیہ السلام کی ہوگی. 45 برس وہ رہیں گے، اسی میں وہ کہلن بھی آ جائے گا، وہ فی المہد و کہلن جو میں نے شروع میں بیان کیا تھا. اسی میں پھر یہ ہے کہ وہ شادی بھی کریں گے، ان کی اولاد بھی ہوگی، اور پھر ان کا انتقال ہوگا تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں، وہیں پر جہاں حضور اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم دفن ہیں، وہیں پہ ان کو دفن کیا جائے گا. اور قیامت کے دن حضور فرماتے ہیں کہ میں اور یہ تینوں ساتھ نکلیں گے. تو یہ ہے والات و واقعات. بہرحال اس میں یہ ہے کہ یہ نوٹ کر لیجئے کہ جہاں تک ہمارے ہاں آج کل کا معاملہ ہے، میرے نزدیک میں یہ کہنے پر مجبور ہوں، جو رفع و نزول مسیح کو نہیں مانتا وہ کم سے کم منکر حدیث ضرور ہے. میں اس سے کم کا فتویٰ نہیں دے سکتا. اب یہ ہے کہ جو لوگ مہدی کو نہیں مانتے ان کا معاملہ میں مختلف سمجھتا ہوں. چند منٹ لے رہا ہوں آپ کے، اور اس لیے کہ ان کی حدیثیں صحیحین میں نہیں ہیں، بخاری مسلم میں نہیں، اور یہ کہ بہرحال ان کا معاملہ جو ہے وہ ایسا نہیں ہے حضرت عیسیٰ کا. حضرت عیسیٰ کے آنے کا جو کچھ ہوگا وہ تو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا. لیکن یہ ہے کہ حضرت مہدی ہمارے نزدیک اس میں خرق عادت کوئی ہے ہی نہیں. جیسے ہر صدی کے مجدد ہوتے ہیں، آخری صدی کے مجدد وہ ہوں گے، اور میرے نزدیک یہی آخری صدی ہے، اور اسی میں حضرت مہدی کا ظہور ہو جانا. سعودی عرب میں کوئی خانہ جنگی ہوگی کسی بادشاہ کے انتقال پر، اور پھر اس وقت یہ ظاہر ہوں گے. اس وقت ملک کے حالات کو سنبھالنے کے لیے لوگ ان کو زبردستی نکالیں گے، چھپے ہوئے ہوں گے ایک گھر میں. یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ ایک بادشاہ کے انتقال پر یہ خانہ جنگی ہو جائے گی، اور ایک شخص مدینے سے بھاگ کر مکے میں چھپ جائے گا. یہ تو ہے ان کے الفاظ، میں توجیہ کر رہا ہوں. یہ لوگ ان کی طرف دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ جو وقت آیا ہے فتنے کا ہماری قوم پر، ہمارے ملک پر، تو ان کی شخصیت ایسی ہے کہ یہ بیچ میں آئیں، صلح صفائی کرائیں، اور وہ جو ہے اس ذمہ داری سے بچ کر بھاگیں گے اور جا کر مکے میں چھپ جائیں گے. پھر لوگ انہیں تلاش کر کے نکالیں گے اور زبردستی ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، ورنہ وہ اتنے بڑے منصب کو. اور پھر یہ بھی ہے، ایک حدیث میں آتا ہے یصلحو فی لیلۃ واحدہ، ایک رات میں ان کی مکمل اصلاح کر دیں گے. یعنی اگر کوئی تھوڑا بہت نقص اور عیب کوئی ہوا بھی، کوئی کمی کوتاہی ہوئی بھی، تو اللہ تعالیٰ ایک رات میں اصلاح کروا دیں گے. لیکن ہمارے نزدیک اس کے اندر کوئی خرق عادت ہے ہی نہیں. البتہ جو کہتے ہیں اہل تشیع، وہ خرق عادت ہے کہ ان کے 12ویں امام جو ہے وہ بچپن ہی کے اندر اس خوف سے کہ جو بنو عباس بادشاہ ہیں وہ ان کو قتل کر دیں گے، تو وہ ایک غار میں چھپا دیے گئے. اب وہ 1200 برس سے اس غار کے اندر چھپے ہوئے، اور اس کے بعد وہ ظاہر ہوگی، وہ امام مہدی ہوں گے. اس میں خرق عادت ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ محض خرق عادت کی بنیاد پر ہم اس کی نفی نہیں کریں گے. کیوں؟ کیا ہم یہ نہیں مانتے کہ اصحاب کہف 300 برس تک سوئے رہے؟ یہ کیا عام بات ہے؟ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ نے انہیں موت دی، موت، اور 100 برس کے بعد زندہ کر کے اٹھا لیا. تو خرق عادت حضرت عیسیٰ کو ہم اتنا بڑا خرق عادت مانتے ہیں کہ اٹھا کر آسمان پر، تیسرے آسمان کے اوپر ہیں، موجود ہیں، اب بھی ہیں. شب معراج میں تیسرے آسمان پر حضور کی ملاقات ان سے ہوئی. تو یہ خرق عادت کی بنیاد پر نفی نہیں ہم کرتے. ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ اس کے لیے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں، کوئی احادیث نہیں، کچھ نہیں، اس لیے ہم اس کو نہیں مانتے. البتہ خود وجود جو ہے حضرت مہدی کا وہ کوئی عجیب بات نہیں ہے. وہ تو جیسے پہلے بھی آئے ہیں ہمارے مجددین، ایسے مجدد ہوں گے اور دین کو تازہ کر دیں گے. ایک صحیح اسلامی ریاست جو ہے وہ عرب میں قائم ہو جائے گی دوبارہ. حضور نے فرمایا وہ عدل اور انصاف سے عرب کو اسی طرح بھر دے گا جیسے کہ وہ اس سے پہلے ظلم اور جور اور زیادتیوں کے اوپر سے بھری ہوئی ہوگی.
تو یہ کام ہوگا، یہ تو مجدد کا کام ہوتا ہی ہے اس حوالے سے۔ لیکن بہرحال میں نے پھر بھی کہا کہ اگر احادیث کی کمزوری کی وجہ سے کہ صحیح عین میں نہیں ہے، اگر کوئی شخص انکار کرے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو حضرت عیسیٰ کے نفع سماوی اور حضرت عیسیٰ کے نزول کا انکار کرتا ہے، وہ کم سے کم، میں انہیں اور آگے کوئی فتویٰ نہیں دیتا کہ وہ کافر ہو گئے یا یہ ہو گیا یا وہ ہو گیا، لیکن منکر حدیث کے لائن میں تو وہ لازماً کھڑے ہو گئے۔